الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائی و دوستو، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے الگ کر کے اپنے گھر کے اندر اپنے پیاروں کی صحبت کے اندر بٹھایا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم مجھ سے شدید درجے کی محبت کرو۔ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو اور محبت بھی شدید درجے کی کرو۔ اب دنیا کا ایک قاعدہ ہے، انسان اسی کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں، اللہ بھی بڑے، اللہ رب العزت کی صفات بھی بڑی، اور اتنا بڑا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم اچھے لگتے ہیں، ہم اللہ کو پسند ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اسی پیار کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مومنوں تم مجھ سے شدید درجے کی محبت کرو۔ اللہ کو حضرت انسان بڑا پیارا ہے۔ ایک بزرگ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں، نہر کے کنارے پر آ رہے ہیں اور دیکھا ایک بچھو ہے، وہ تیزی سے پانی کی طرف جا رہا ہے، وہ پانی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اللہ والوں کی عجیب ہی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے عجیب کام ہوتے ہیں۔ یہ اس بچھو کے پیچھے چلنے لگے۔ ذہن میں یہ خیال ہے، اگر یہ بچھو نہر کے اندر جاتا ہے، پانی کے اندر جاتا ہے، تو میں اس بچھو کو اٹھا کر باہر رکھ دوں گا، اگرچہ یہ مجھے کاٹ بھی لے۔ اور اس بچھے کو پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کچھوا نہر کے کنارے لگا ہوا ہے اور یہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے دیکھا اب اس بچھو کو وہ کچھوا لے کے جا رہا ہے اور نہر کے اندر چلتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کچھوے نے سفر کیا اور اس بچھو کو نہر کے دوسرے کنارے پہ لے گئے۔ حضرت دیکھا، حضرت نے بھی نہر کو عبور کیا، دوسرے کنارے پہ چلے گئے۔ اب وہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ سے اترا اور تیزی سے چلتے 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 جنگل کی طرف جانے لگا۔ حضرت اس بچھو کے پیچھے چلتے گئے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھا درخت کے نیچے، درخت کے سائے پر ایک شخص سویا ہوا ہے اور وہ بچھو تیزی سے اس شخص کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگا یہ کہ یہ بچھو اس شخص کو کاٹ لے گا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر یہ بچھو کاٹنے لگا تو میں فوراً جا کر اس بچھو کو مار دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ بچھو وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل کی طرف سے ایک سانپ نکلا، قریب تھا وہ زہریلا سانپ اس شخص کو کاٹ لیتا۔
اس بچھو نے اس سانپ پہ حملہ کیا، وہ سانپ وہیں پر مر گیا، بار بار حملہ کرتا رہا یہ بچھو، وہ سانپ مر گیا اور یہ بچھو واپس آیا، اسی کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھا اور واپس دوبارہ نہر کے دوسرے پار چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا یار یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا کتنا برگزیدہ شخص ہوگا کہ جس کو بچانے کے لیے رب العالمین نے اتنا انتظام کیا کہ ایک بچھو کو وہاں سے بھیجا، ایک کچھوے کو بھیجا، یہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھا، یہ کچھوا اسے اس پار لے کر آیا، یہ بچھو وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور سانپ آیا اور اس بچھو نے اس سانپ کو ڈسا یہاں تک کہ وہ سانپ مر گیا اور یہ بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی یہ اللہ کا برگزیدہ کوئی شخص ہوگا، لہٰذا میں اس سے اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر اس سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دے۔ جب کوئی اللہ والا ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے۔ فرمایا کہ میں اس کے پاس گیا کہ میں اسے دعا کے لیے کہوں، جب میں قریب گیا تو وہ سویا ہوا تھا اور شراب کے نشے کے اندر دھت تھا، شراب پی کر سو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کہا ارے ظالم، اللہ کی نافرمانی کے اندر تو سویا ہوا ہے اور وہ اللہ تجھے بچانے کے لیے جاگ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت انسان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بے حد پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شرابی اور نافرمان ہے اللہ کا، اللہ کو اس کے ساتھ اس درجے کا پیار ہے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ضرب لگا لگا کر اپنے خالق و مالک اللہ کو منا لیا ہوتا ہے، اللہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اے ایمان والو تم مجھ سے شدید درجے کی محبت کرو۔ اب اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت کیسے نصیب ہو؟ علماء نے لکھا ہے 5 کام کرنے سے اگر کوئی بندہ یہ 5 کام کر لیتا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اپنی محبت کا نور عطا فرما دیں گے۔ ان 5 کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالے اور تھوڑا سا وقت نکال کر 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کر اللہ کو یاد کریں۔ یہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے کی زندگی میں سے نکال کر اللہ کو یاد کرنے سے اللہ اپنی محبت کا نور عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضرب لگائیں دل پر، ایک دن یہ سویا ہوا دل جاگ جائے گا اور اللہ کی محبت اس کے اندر پیوست ہو جائے گی، اللہ کی محبت اس کے اندر آ جائے۔ اور دوسرا کام علماء نے یہ لکھا کہ اہل اللہ کی صحبت کے اندر چلے جائیں، علم سیکھیں، اہل اللہ کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں اور علم سیکھیں۔ یہ علم سیکھنا، اہل اللہ کے پاس جانا، ان کی صحبت میں جانا، یہ اللہ کی محبت ملا دیتی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اہل اللہ کی صحبت یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کے گناہوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت ایسی چیز ہے، جب اللہ والوں کی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے اور انسان کا یہ سویا ہوا دل جاگتا ہے تو پھر وہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ اپنی جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ اور جب اس کے دل کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر اسے وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جو عام دنیاوی جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اہل اللہ کی صحبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ جو مقام ملا، یہ مقام ان کی عبادات کی وجہ سے نہیں ملا۔ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی عبادتیں بعد میں آنے والے امتیوں کی عبادتوں سے کم ہیں۔ کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی نمازیں بعد میں آنے والی امتیوں کی نمازوں سے کم ہیں، لیکن مقام ان کو اتنا ملا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اگر میرے صحابی ایک جو کی مٹھی اللہ کے راستے کے اندر سر خرچ کر دیں، بعد میں آنے والا احد کے پہاڑوں کے برابر سونا چاندی خرچ کرے، لیکن یہ مٹھی اس کے احد کے پہاڑوں سے بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، اہل اللہ کی صحبت میں آنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت اس سوئے ہوئے دل کو جگائیں گے اور اس کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیں گے۔ تو اللہ کی محبت اہل اللہ کی صحبت سے۔ اور نمبر 3 پر اللہ رب العزت کے حکم مان،
اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہو، اللہ کے احکامات پورے کیے جائیں، اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اسے حلال جانا جائے، جسے حرام کہا ہے اسے حرام جانا جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں علم ہے لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں۔ ہمیں پتا ہے شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیسے ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، لیکن ہمیں جاننے کے باوجود ہم الٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے شادیاں کس انداز سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 لخت جگر کی شادی خود فرمائی۔ حضور نے کیسی شادی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کا طریقہ ہمیں پتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، ہمیں پڑھا بھی ہے، ہم نے علماء سے سنا بھی ہے، لیکن عمل ہمارا اس کے الٹ ہے، عمل ہمارا متضاد کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے کتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑتے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا یہ نام بچ جائے، خاندان کے اندر ریپوٹیشن باقی رہ جائے، عزت باقی رہ جائے۔ اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے آج میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم اللہ رب العزت کے حکم کو توڑتے ہیں۔ وہ اللہ جس اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اسی اللہ کے حکم کو ہم توڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اور اس بات پر صاحب طب بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو جو بیماری لگتی ہے، دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر یا دنیا کے اندر کوئی بھی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اس خالق و مالک اللہ نے ماں کے پیٹ میں مجھے اور آپ کو صرف آنکھ نہیں دی بلکہ آنکھ دیکھنے کی بصارت دی ہے، کان دیے سننے کی سماعت بخشی ہے، ہاتھ دیے پکڑنے کی طاقت دے دی، دل دماغ دیا سوچنے سمجھنے کی استطاعت اور طاقت دے دی، جسم میں حرکت طاقت دے دی۔ ماں کے پیٹ کے اندر ناف کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا، ماں کے پیٹ میں اللہ اس اندھیری کوٹھی کے اندر ہمیں پالتا رہا۔ جب دنیا کے اندر آئے اللہ نے زمین پر رزق دیا، آسمان بھی رزق کا ذریعہ بنا دیا، زمین کے اندر بھی رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ اب تھوڑے سے سمجھدار ہوئے، تھوڑے سے سیانے ہوئے تو کہنے لگے ہمیں اللہ کے حکم ہم پورے نہیں کر سکتے، ہم سے اللہ کے حکم پورے نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تیسرا کام اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جہاں پہ آ جائے بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ دسترخوان لگا ہے، صحابہ کرام دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں اور دسترخوان پر سالن رکھا گیا، مرغ کا سالن تھا۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس سے بلایا، مہمان ہے آئیں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں مل کر۔ آگے سے انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ فرمایا کہ نہیں، آپ جب تک کھانا کھانے کے لیے نہیں آئیں گے ہم اس وقت تک دسترخوان پر کھانا شروع نہیں کریں گے۔ جب بار بار اصرار کیا تو اصرار کرنے پر جو سائیڈ پہ بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ میں کھانا اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک مرغ کا سالن کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا۔ جو دسترخوان پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ایک شخص ہے سونے کی انگوٹھی ڈال کے حضور کے سامنے آیا، حضور نے فرمایا یہ کیا کر ڈالا تم نے ہاتھ کے اندر ڈال رکھا، تجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے مرد کے لیے سونے کو حرام کر دیا؟ سنا، اس انگوٹھی کو نکالا اور زور سے پھینکا دیوار کی طرف۔ کسی نے کہا آپ مستورات کو بھی تو دے سکتے تھے، عورتوں کے لیے سونا تو حرام نہیں ہوا؟ کہا نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غصے کی پڑ گئی ہے، اب میرے گھر کے اندر یہ سونے کی انگوٹھی رہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اسے کہا سمعنا واطعنا، سن لیا اور عمل کر۔ حضور سے سنا، حضور کو دیکھا، عمل کرتے چلے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، چلتے ہوئے آ رہے ہیں،
साथ और भी सहाबा हैं। रस्ते पे एक जगह पे रुके, सवारी से उतरे, उतर कर झुके, झुक के गुजरे, आगे चले गए। काफले में से किसी ने सवाल किया, हजरत आप सवारी से उतरे क्यों और आप झुके क्यों और इस अंदाज से क्यों आपने यहां से सफर किया? हजरत फरमाते हैं, जिस तरह आज हम सारे मिलकर जा रहे हैं, एक दिन इस तरह मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी जगह से गुजरा। हुजूर मेरे साथ थे और यहां दरख्त गिरा हुआ था, रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आया हुआ था, रास्ते के ऊपर आया हुआ था। इस वजह से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर से सवारी से उतरे, हुजूर झुके। उस दिन से लेकर आज तक जब भी मैं गुजरता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा तो मैं झुक के यहां से गुजरता। इसका नाम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब हम इताअत अल्लाह की करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का नूर इंशाअल्लाह आ जाएगा। और चौथा काम यह है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि अल्लाह की नेमतें गिने और उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बैठे तन्हाई के अंदर थोड़ी देर और अल्लाह का शुक्र अदा करें। फरमाया, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम मिन अज़ाबिल अशद। तुम अल्लाह की अता करदा नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह वो तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। अल्लाह की नेमतों पर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे देखने के लिए आंख दी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बोलने के लिए जबान दी है, समझने के लिए दिमाग दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, इतने प्यारे रिश्ते, माँ बाप दे दिए, बहन भाई दे दिए, बच्चे दे दिए। या अल्लाह ये तेरा शुक्र है। अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा कर। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मोहब्बत का नूर उसे जरूर अता फरमा देगा। और पांचवा काम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुआ का है। दुआ करें, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे। आज तक हमने अल्लाह से गैर चीज मांगी है। रात को उठे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और अल्लाह से मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे कारोबार के अंदर बरकत डाल। रात को उठे हैं, तहज्जुद की नमाज अदा की है, या अल्लाह मेरा फलां बीमार है उसे शिफा दे। मांगना है, ये भी अल्लाह से मांगना है, ये भी किसी गैर से नहीं मांगना। ये सारी चीजें, सेहत, तंदुरुस्ती और ये माल और दौलत, ये सब कुछ अल्लाह से मांगनी है। ये मनसब, ये ओहदा, ये भी अल्लाह से मांगना है। लेकिन कभी थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर हमने अल्लाह को भी मांगा है कि या अल्लाह मैं तुझे चाहता हूं, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत आशना कर दे, या अल्लाह मैं तेरे साथ लो लगाना चाहता हूं, या अल्लाह मैं अपने दिल के अंदर तेरी मोहब्बत को बसाना, रचाना चाहता हूं, मैं अपने दिल पर तेरा राज चाहता हूं। ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने ये कभी नहीं किया। तो अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा दे। जो बंदा ये 5 काम करने का एहतिमाम करता है, अल्लाह इंशाअल्लाह उसके दिल का वो दरवाजा खोलेगा और उसके अंदर अपनी मोहब्बत के नूर को जरूर अता। एक, अल्लाह को याद करना थोड़ा वक्त निकालकर। दूसरा, किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठ जाना, अल्लाह वाले के हाथ पे हाथ रखकर बैत कर लेना। और फिर अल्लाह वाले के हाथ पे जब बैत कर ली है तो हजरत फरमाया करते हैं, हमारे बुजुर्ग एक हैं, वो लिखते हैं कि अल्लाह वाले के सामने मुरीद ऐसे हो जैसे एक मुर्दा है, वो पड़ा हुआ है और दूसरा गुस्ल दे रहा है, उसकी मर्जी है उसके हाथ को यहाँ रखे या यहाँ रखे। इसी तरह सालेक के लिए है कि वो अपने अल्लाह वाले के सामने ऐसे हो जैसे वो मुर्दा है। अब वो अल्लाह वाले की मर्जी है, वो उसे जिस अंदाज से जो काम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 5 काम का एहतिमाम अगर हम करेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह हमें अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा देंगे। और जब इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, आज हमारा एक मसला है कि हम गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये गुनाह हमारी जान नहीं छोड़ते। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान को नसीब हो जाती है, फिर इंसान उस दर्जे पे पहुंचता है कि इंसान के लिए गुनाह करना मुश्किल हो जाता है और नेकी करनी आसान हो जाती है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सी जिंदगी है, यूं नहीं है। हम कहते अभी बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है,
ابھی بڑی زندگی پڑی ہے, ہم آگے جا کر یہ سارے کام کر لیں گے. نہیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کسی وقت موت کا کیا پتا, کب موت کا فرشتہ آ جائے, کب اللہ کا پیغام لے کر اللہ کا منادی آ جائے کہ اللہ نے جو تجھے راضی کرنے کے لیے وقت دنیا میں عطا کیا وہ وقت ختم ہو گیا اور اب جانے کا وقت آ گیا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہوتے. ابھی کل میں واپس یہاں ٹرین پر آ رہا تھا تو ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ 2 دن پہلے پنو عاقل سے 2 مستورات بیٹھی ہیں ملتان کے سفر کے لیے, اور صادقاباد سے پہلے ایک عورت اللہ کو پیاری ہو. ابھی وہ گاڑی ابھی صادقاباد تک پہنچی تھی کہ وہ ایک مستورات وہاں سوئی آرام کے لیے برتھ پہ لیٹی اور وہیں پر اس کی روح پرواز ہو گئی. اللہ نے اس کے موت کا وہ وقت متعین اور وہ جگہ متعین کی تھی. جب گاڑی وہاں پہ پہنچی, موت کا فرشتہ وہاں پہ آیا اور اس کی روح کو نکال کے چلا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, اللہ والوں کے ساتھ, اے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بن جائے, اپنی نسبت اللہ والوں کے ساتھ بن جائے. ایک کرانہ سٹور پر کرانہ کا سامان ملتا ہے, سبزی والے کے پاس سبزی ملتی ہے, خوشبو والے کے پاس خوشبو ملتی ہے, اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے. انسان اپنا تعلق اللہ والوں کے ساتھ بنا لے, اور پھر ایسا تعلق ہو, ایسا پکا تعلق ہو, میرے شیخ نے مجھے جو بات کی ہے میں اسی پہ عمل کرنا ہے, اسی پہ عمل کرنا ہے. یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. ایک گاڑی ہے فیصل ٹریولز, اس کا ایک ڈرائیور 110 سپیڈ پہ گاڑی لے کر جا رہا ہے اور مسافروں سے بھری ہوئی گاڑی ہے, موٹر وے پہ گاڑی ہے, 110 کی سپیڈ پہ وہ بھگا کر گاڑی جا رہا ہے. اچانک سے اس پر موت لاحق ہو, وہیں پہ مر گیا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ گاڑی اس کی ایسے ہی چلتی رہے گی, یہ مسافر ایسے ہی چلتے رہیں گے, لیکن اسے نہیں پتا تھا اس کی موت وہیں پر ہے, وہیں پر موت آ. آج میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں ساری باتیں پتا ہیں, مستقبل کے پلان کرتے ہیں, فیوچر پلاننگ ہوتی ہے. بیٹا پڑھ جائے گا, انجینئر بن جائے گا, بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا, یوں حالات اچھے ہو جائیں گے. ایسے حالات, اس مستقبل کی بھی کبھی ہم نے سوچی ہے جو عنقریب میں وہ مستقبل ہو سکتا ہے کہ اگلے سانس میں آ جائے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ, ہم نے فجر پڑھی ہے, ہمیں یقین نہیں کہ ظہر ادا ہو یا نہ ہو, اس سے پہلے موت آ جائے. حضور نے دوسرے سے پوچھا, بتا تیرا موت کے بارے میں کیا خیال ہے. یا رسول اللہ, ظہر پڑھی ہے, عصر کا یقین کوئی نہیں. دوسرے نے کہا عصر پڑھی ہے, مغرب کا یقین نہیں. آپ نے فرمایا زندگی جیسی چیز پر اتنا اعتبار کر کے بیٹھے ہو, مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے. نماز کے اندر میں نے ایک جانب سلام پھیرا ہے, دوسری جانب میں سلام پھیر سکوں یا نہ پھیر سکوں, اس سے پہلے ملک الموت میرے پاس. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر موت کو یاد کیا کرو. تھوڑی سی دیر وقت نکال کر اگر انسان بیٹھ جائے اور سوچ لے اور اپنے ذہن میں تصور اور تخیل کر لے کہ ایک وقت ایسا بھی تو میرے اوپر آنے والا ہے کہ میں اپنے گھر کے برآمدے میں یا اپنے گھر کے کمرے میں یا اپنے گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر لاچار پڑا ہوں اور اچانک سے ملک الموت آتا ہے اور میرے اوپر سکرات موت آ جاتے ہیں, مجھے موت کے جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور میرے خاندان والے, میرے عائز و اقارب بھاگ رہے ہیں. کوئی دوا دارو کا بندوبست کر رہا ہے, کوئی ڈاکٹر کو بلا رہا ہے, کوئی کسی کو بلا رہا ہے, اور ملک الموت مجھے آ کر کہتا ہے, او اللہ کے بندے, اللہ نے جو تجھے راضی کرنے کا وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ میرے پاؤں سے میری روح نکلنا شروع ہوئی اور چلتے 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 حلق پہ آ کر اٹک گئی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ وہ گھر ہے جس گھر کے لیے میں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, صبح شام کی کمائی کی, رات دن محنت کی, اس گھر کو بنایا. یہ وہ بیوی بچے ہیں جن کے لیے مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑا, میں جھوٹ سے بھی باز نہیں آیا اور میں نے ان کو کما کر دیا. آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو بھی چھوڑنا, آج ان بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا. ماں رو رہی ہے, بہنیں رو رہی ہیں, بیٹیاں رو رہی ہیں, لیکن میرے اندر اتنی سخت نہیں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان کو ہلا کر ان کو دلاسا دے سکوں, ان کو چپ کرا سکوں. دنیا میں تو بیٹی کا غم برداشت نہیں ہوتا تھا, آج یہ اچانک کیا ہو گیا, میرے سرہانے میری بیٹی بیٹھ کے رو رہی ہے, میرے اندر ہمت نہیں ہے,
میں اپنی بیٹی کو چپ کرا سکوں. میری ماں میرے پاؤں پکڑ پکڑ کر رو رہی ہے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں اپنی ماں کو چپ کرا سکوں. پھر چند ایک افراد آئے, مجھے اٹھایا, ایک پٹرے پہ لٹا دیا, میرے جسم پر جو لباس تھا اس کو کاٹا گیا, مجھے برہنہ کیا جا رہا ہے, مجھے ننگا کیا جا رہا ہے. خدارا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر روک نہیں سکتا, یہ کیا کر رہے ہو, مجھے برہنہ کر رہے ہو. ارے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, نہ معلوم ہماری سطر کا کتنا خیال رکھا جائے گا, ہمیں کس انداز سے برہنہ کیا جائے گا. پھر کوئی آئے گا ہمارے پاسے پرتوا رہا ہوگا, کوئی ہمیں صابن لگا رہا ہوگا, کوئی ہمیں غسل دے رہا ہوگا, کوئی ہمیں کفن پہنا رہا ہوگا. پھر ایک چارپائی میرے سرہانے ایسی رکھ دی گئی, جو چارپائی میں تو مسجد کے اندر دیکھتا تھا, یہ چارپائی مجھے اس چارپائی پہ ڈالا جا رہا ہے. آج وہ گھر, جس گھر کو محنت مزدوری کر کے, جس گھر کو رات دن کے انتھک محنت کے بعد میں نے بنایا تھا, آج یہ گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک میدان کے اندر میری میت کو رکھ دیا گیا ہے, ایک مولوی صاحب آئیں گے, 4 تکبیریں پڑھیں گے اور میرا جنازہ پڑھایا جائے گا. پھر میرے چہرے سے کفن کو ہٹایا جائے گا اور لوگ آئیں گے, آخری مرتبہ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. نامعلوم بدکاریوں کی وجہ سے, نامعلوم اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے میرے چہرے کا حال کیا ہو. کبھی ہم نے یہ سوچا. پھر ہماری میت کو اٹھایا گیا اور قبر پر لا کر رکھ دیا گیا. میری میت کو اٹھا کر قبر کے اندر دفنایا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہتے کہتے لوگ میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. منو من مٹی کے نیچے مجھے دبا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر چھوڑ کر اب میرے خاندان والے بھی چلے گئے, میرے بیٹے بھی چلے گئے, میرے اعز و اقارب بھی چلے گئے, محلے دار بھی چلے گئے, اب سارے چلے گئے. اور ادھر سے اللہ کا پیغام دینے والا فرشتہ آ گیا اور آ کر اس نے مجھے بٹھا دیا اور کہا, بتا کس کو راضی کر کے آیا, اللہ کو راضی کر کے آیا, اللہ کی مان کے آیا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے. بتا تیرا رب کون ہے. جب وہ تجھے رب بلاتا تھا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, تو تو اپنی فلاح دکانوں کے اندر تلاش کرتا تھا, فیکٹریوں کے اندر تلاش کرتا تھا, اپنے کاروبار کے اندر تلاش کرتا تھا, یا فلاح حاصل کرنے کے لیے اس رب کے سامنے سجدہ دے دیتے. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, یہ وقت قریب ہے ہمارے اوپر کہ یہ ملک الموت ہم تک بھی آ جائے گا, یہ اللہ کا فرشتہ ہم تک بھی آ جائے گا. موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے, اپنے اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر لے کر آنا ہے. اللہ کی محبت آ جائے گی, انسان کی دنیا بھی بن جائے گی, انسان کی قبر اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.